بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلطان مظفر الحلیم الگجراتی. سلطان مظفر حلیم گجراتی. سبق نمبر پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے. دیکھیے ومن نوادر فعاله انه لما تغلب مدنی رائے علی بلاد مالوا، اور اس کے اچھے کارناموں میں سے یہ ہے فعال اچھے کام، انہو کہ وہ لما تغلبہ کہ جب غلبہ حاصل کر لیا مدنی رائے نے علی بلاد مالوا مالوا شہر پر، وضیق علی المسلمین اور مسلمانوں پر سختی کرنے لگا، تشدد ظلم اور زیادتی اس نے کی. وخرج محمود شاہ الخلجی صاحب مالوا من بلادہ، اور محمود شاہ خلجی جو مالوا کا حاکم تھا وہ اپنے ملک سے مالوا سے نکل گیا، حاربا عنہ اس سے بھاگ کر، الی گجرات کی طرف. نہض السلطان مظفر الحلیم من بلادہ الی مالوا، تو سلطان مظفر حلیم حملہ کرنے کے لیے اپنے شہر سے مالوا کی طرف نکلا. سنۃ 23 و 900 بعساکرہ، سن 923 23 3 اور 20 اور 900 923 ہجری میں اپنی فوج کے ساتھ. فوصل الی دھارا ثم الی مندو، تو وہ پہلے دھار پہنچا پھر مندو گیا، دھار سے مندو گیا. ونزل علی القلعۃ، اور قلعے کے پاس اس نے قیام کیا، لشکر کا پڑاؤ ڈالا. وشرع فی المحاصرۃ، پھر محاصرہ کرنا، قلعے کا محاصرہ کرنا شروع کیا. واما مدنی رائے فانہ لما بلغہ نزول السلطان بدیولۃ، اور جہاں تک مدنی رائے کا تعلق ہے تو جب اس کو معلوم ہوا سلطان کے پہنچنے کی خبر معلوم ہوئی دیولہ تک، قال لاصحابہ، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، قرب منا المظفر، کہ مظفر سلطان مظفر حلیم ہمارے قریب آ چکا ہے. ولا سبیل الی الحرب، اور ہم اس سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، الا اذا حضر رانا ساکا صاحب جتور، مگر یہ کہ رانا ساکا جو جتور کا حاکم ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے اور ہماری مدد کر دے. فکفونی انتم القلعۃ، تو تم سب کافی ہو جاؤ میرے لیے قلعے کے لیے، یعنی تم قلعے کی حفاظت کرو. وانا اسیر الیہ، اور میں رانا ساکا کی طرف، الی رانا ساکا کی طرف جاتا ہوں. واصل بھی، اور اس سے ملاقات کرتا ہوں. وعلی ھذا ودعہم، اور اسی بات پر اس نے مدنی رائے نے ان کو الوداع کہا. وعزم لطلبی، اور اس کی تلاش میں یعنی اس کے طلب کرنے میں، رانا ساکا کی ملاقات کے عزم اور ارادے میں نکل گیا. فلما نزل السلطان علی القلعۃ، تو جب سلطان نے قلعے کے پاس پڑاؤ ڈالا، خرج یوما فیہ، یعنی قلعے پر حملہ کیا، تو قلعے میں سے نکلی ایک دن نخبۃ من رجال القلعۃ، قلعے کے آدمیوں میں سے ایک منتخب آدمیوں کی جماعت، علی ان یشتبکوا بالمسلمین، اس لیے کہ اس پر کہ وہ مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لیے. وکانوا حذرین، مسلمان چوکنا تھے، الرٹ تھے. فشدوا علیہم، تو مسلمانوں نے ان پر بڑا سخت حملہ کیا. وقتلوا منہم کثیرا، اور ان میں سے ایک بڑی کثیر تعداد کو قتل کر دیا. وہرب الباقون، باقی بچے بھاگ گئے. وترکوا السیف، اور ان سب نے تلوار رکھ دی. واعتمدوا علی الخدیعۃ، اور انہوں نے ارادہ کیا اور انہوں نے سہارا لیا دھوکے کا، خدیعہ دھوکے کا، کہ لڑائی سے نہیں جیتیں گے، دھوکے سے جیتیں گے. فطلبوا الامان لتسلیم القلعۃ، تو انہوں نے امان کا مطالبہ کیا، امان مانگی، جان کی امان مانگی، قلعے کو تسلیم سپرد کرنے کی شرط کے ساتھ کہ قلعہ ہم تمہیں دے دیں گے. وترددوا فیہ ایاما، اور وہ اس میں کافی دن تک ٹال مٹول کرتے رہے، تردد گھماتے رہے قلعہ سپرد کرنے
کی بات میں ثم سألوا الامان لاموالہم، پھر انہوں نے اپنے مالوں کی امان مانگی کہ ہمارا مال ہمیں دے دیا جائے، ہم قلعہ آپ کے سپرد کر دیں گے۔ فلما اجیبوا طلبوا المہلۃ للجمعۃ، تو جب ان کو جواب دے دیا گیا تو انہوں نے مطالبہ کیا جمعہ تک کی مہلت کا۔ ثم سألوا التباعد، پھر انہوں نے سوال کیا یعنی مطالبہ کیا دور ہونے کا، عن القلعۃ، قلعے سے، کہ قلعے سے مسلمان دور ہو جائیں، اس کا مطالبہ کیا، سوال کیا۔ لیأمنوا فی الخروج، تاکہ ان کو امن حاصل ہو جائے نکلنے میں۔ فلما فعل ذلك بلغه وصول رانساک الی اجین، تو جب یہ ہو گیا، یہ ہوا تو اتنے میں رانا ساکا کے اجین تک پہنچنے کی خبر بادشاہ کو پہنچی، سلطان مظفر حلیم کو پہنچی۔ فغضب السلطان، تو سلطان مظفر حلیم کو غصہ آ گیا۔ ورکب علی ربوۃ مرتفعۃ، وہ ایک اونچی چٹان پر جا کر بیٹھ گیا، ہونا کا وہاں پاس میں جو اونچی چٹان تھی، وہ جلس علیہ، اور اس پر وہ بیٹھ گیا، چڑھ گیا، رکیبہ سوار ہو گیا، چڑھ گیا اونچی چٹان پر اور اس پر جا کر بیٹھ گیا۔ آگے کی عبارت انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔